مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ میں تنہا بیٹھا اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب میری شادی اس سے ہوئی تھی۔ کتنا حسین دور تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ اس وقت ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں تھا جو اب آ چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری بیوی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی۔ میں بیڈ پر تکیہ بیٹھ کے کراؤن سے لگائے اسے بڑے غور سے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ روزانہ وہ رات کے 10 بجے تیار ہو کر اپنی دوست کے گھر جاتی تھی۔ میری بیوی مہوش بہت خوش شکل خاتون تھی اور اسے میک اپ کرنے کا بھی ڈھنگ تھا۔ تیار ہوتی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ جب سے کار حادثے میں میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی میں تو محتاج ہو کے رہ گیا تھا۔ میری بیوی ہی اپنی دوست کے ساتھ مل کے رات کو آن لائن کوئی کام کرنے جاتی تھی۔ کبھی رات کے 1 بجے، کبھی 2 بجے اور کبھی کبھی تو صبح فجر کے بعد ہی واپس آتی تھی۔ وہ کام کرتی تھی اور گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری ٹانگ پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ 6 مہینے کا بیڈ ریسٹ ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ دن بھر مہوش گھر کے کاموں میں اور مجھے سنبھالنے میں گزار دیتی اور رات ہوتی تو وہ آن لائن بزنس کے لیے اپنی دوست کے ساتھ چلی جاتی، لیکن جب تک وہ گھر سے باہر رہتی میرا دل بے چین رہتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آن لائن بزنس کے لیے میری بیوی اتنا میک اپ کر کے تیار شیار ہو کے کیوں جاتی ہے۔ میری بیوی کو اس کی دوست کا ڈرائیور ہی لینے آتا تھا اور وہی واپس چھوڑتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی مجبوری تھی کہ میں اس وقت اپاہج تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں گا تو مہوش سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا۔ وہ بیچاری میری خاطر کیا کچھ نہیں کر رہی۔ ایک بار میں مہوش سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ کیسے آن لائن بزنس کرتی ہے، مجھے بھی سکھا دے۔ گھر پر لیپ ٹاپ موجود ہوتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ وہ کام کر لیا کروں گا تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے آمدنی کا کچھ ذریعہ بن سکے۔ لیکن وہ کہتی ہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں تو کر رہی ہوں، گھر کا کرایہ بھی وقت پر جا رہا ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ بھی ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے جا رہے ہیں، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں فارغ بیٹھ کر تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اگر تم مجھے تھوڑا سا بھی آئیڈیا دو گی تو میں جلد وہ کام سیکھ جاؤں گا۔ آفس کا بھی تو سارا کام میں سنبھالتا تھا۔ پھر اس بات پر وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر اپنا ہاتھ میرے گلے میں حمائل کر لیتی، کہتی ایاز ہر کام مردوں کے کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عجیب انداز سے مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وجہ پوچھتا وہ مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگتی، میرا دھیان ہٹانے لگتی، لیکن مجھے یہ نہیں بتاتی کہ وہ کام کیا کرتی ہے۔ صبح جب وہ واپس آتی تھی تو چہرے پہ شدید تھکن کے آثار نظر آتے تھے، یہاں تک کہ اس کا میک اپ تک ہٹا ہوا ہوتا تھا۔ آتے ہی وہ بیڈ پر اپنا پرس پھینکتی اور وہیں پر دراز ہو جاتی۔ ظاہر ہے پوری رات جاگ کر کام کرنے کے بعد اسے ایک لمبی نیند چاہیے ہوتی تھی، لیکن میرے ناشتے کی فکر اسے صبح دوبارہ اٹھا دیتی تھی۔ مجھے اپنی اس بے بسی پر رونا آنے لگا تھا جس نے میری بیوی کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ میری بیوی دوہری ذمہ داری سے گزر رہی تھی۔ ایک بار مہوش نہانے گئی تھی اور اس کا پرس بیڈ پر ہی پڑا تھا، اسے ابھی تیار ہو کر کام پر جانا تھا کہ یکدم پرس کے اندر رکھے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ مجھے لگا کہ اس کی دوست کا فون ہوگا۔ میں نے اس کا پرس کھولا اور اس کا موبائل نکال کر آن کر دیا۔ اب آگے سے مجھے ایک مردانہ آواز آئی، اس نے بھی ہیلو ہی کہا تھا کہ فوراً سے مہوش واش روم سے باہر آئی۔ ابھی اس نے سر پر تولیہ باندھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں فون دیکھ کر بڑی پھرتی سے وہ میرے قریب آئی اور فون میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور فوراً کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، پھر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے ابھرنے لگے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کس کا فون تھا؟ کہنے لگی کوئی نہیں، ایسے ہی ایک رانگ نمبر چند دنوں سے پریشان کر رہا ہے، میں تو اس کا فون اٹھاتی ہی نہیں، خود
ہی فون کر کے تنگ آ کے چھوڑ دے گا۔ میں نے دیکھا باتوں کے درمیان وہ اپنا پرس لے چکی تھی اور دوبارہ سے اس نے موبائل پرس میں رکھ لیا، پھر تولیے سے اپنے بالوں کو آزاد کیا اور ہیئر برش سے اپنے بالوں پر چلانے لگی اور ساتھ کھڑکی کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ ابھی صرف 9 بجے تھے، اس کے جانے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن وہ فٹافٹ سے تیار ہونے لگی، کہنے لگی آج مجھے تھوڑا جلدی جانا پڑے گا، کچھ کلائنٹس نے آنا ہے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، اور تم پریشان مت ہونا، واپسی پر مجھے صبح ہو جائے گی۔ وہ ساتھ ساتھ پھرتی سے میک اپ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے یہ سب بتا رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی پر شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے مشکل حالات میں وہ میرا پورا ساتھ دے رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی بدحواسی نظر آ رہی تھی۔ میک اپ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں واضح کپاہٹ تھی، وہ جلد بازی میں میک اپ کر رہی تھی۔ ابھی اسے 15 منٹ ہی ہوئے تھے تیار ہوتے ہوئے کہ باہر سے ڈرائیور کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ میں حیران تھا کہ آج وہ کیسے جلدی پہنچ گیا تھا، وہ تو فکس 10 بجے پہنچتا تھا۔ مہوش جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر گئی کہ اپنا خیال رکھنا، اپنی میڈیسن کھا کر سو جانا، جاگتے مت رہنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ آج تک مہوش نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، اکثر اس کے موبائل پر آنے والی کالز میں ہی اٹھا لیا کرتا تھا، اور وہ اس کے گھر والوں کی ہوتی تھی، یہاں پر اس کی سہیلیوں کی۔ مہوش بہت ملنسار قسم کی عورت تھی، اس کی دوستوں کا حلقہ احباب بھی بہت وسیع تھا، اس لیے کوئی نہ کوئی سہیلی اسے فون کرتی ہی رہتی تھی۔ اکثر سے وہ کچن میں کام میں مصروف ہوتی تو مجھ سے کہہ دیتی ایاز پلیز فون سن لیں، دیکھیں کون ہے، اسے کہہ دیں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں۔ میں فون اٹھاتا تو اس کی کوئی نہ کوئی دوست ہوتی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے مہوش کا فون پکڑا ہو اور اس نے جھپٹ کر مجھ سے چھین لیا ہو اور فون آف کر کے پرس میں رکھ لیا ہو۔ میں نے نیند کی گولی بھی کھائی تھی، لیکن پھر بھی نیند مجھ پر مہربان نہیں ہوئی۔ شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے، مگر اس کے باوجود مہوش نے دل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بہت زندہ دل قسم کی خاتون تھی، ہر وقت ہنساتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ بچوں کا کیا ہو جائیں گے، اس کی خاطر ہم اپنی زندگی کو پریشانی میں گزاریں۔ اکثر وہ مجھ سے اپنی سہیلیوں کے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ جاتی، مجھ سے کہتی کہ آپ بھی اپنے دوست بنایا کریں، باتیں کیا کریں، لیکن میں اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر اسے خود سے قریب کر کے کہتا میری دوستوں میں تم ہی ہو، بیوی سے اچھی کوئی بھی دوست نہیں ہوتی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری کسی سہیلی سے دوستی کر لیتا ہوں، لیکن دیکھ لو بعد میں اعتراض مت کرنا۔ میں اس کی بات کو مذاق میں ٹال دیتا تھا اور وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگتی، کہتی ایاز میں نے میل دوستوں کی بات کی ہے، فی میل دوست کی نہیں، میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی خاتون سے دوستی کریں۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میں بھی بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کی دوستی کسی میل سے ہو، میں کیا کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگتی، کہنے لگتی کہ آپ نے یہ سوچا کیسے؟ میں نے کہا میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، لیکن اس نے میرے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر پیچھے کر دیے، کہنے لگی آپ نے مذاق میں بھی ایسا کیوں کہا؟ مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی، آپ کے علاوہ تو میں کسی دوسرے کو سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کی عورت ہوں جو مردوں سے دوستانہ تعلقات بڑھائے؟ میں نے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ مہوش تم کیوں اتنی سنجیدہ ہو گئی ہو؟ آج تک مہوش صرف میرے لیے تیار ہوتی آئی تھی، لیکن جب میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تو اسی نے مجھے حوصلہ دیا تھا، ورنہ میں تو دل چھوڑ بیٹھا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کیوں دل کو لگا کر بیٹھ گئے ہیں، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا گھر کا نظام
کیسے چلے گا؟ مہوش مجھے تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، میں اپنی کسی دوست سے بات کرتی ہوں۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ جب مجھے مہوش نے یہ بتایا کہ اس کی ایک دوست ہے جو اپنے گھر پر خواتین کے ساتھ مل کر آن لائن بزنس کرتی ہے۔ وہاں بہت سارے لیپ ٹاپ ہیں اور وہاں پر وہ کوئی پروڈکٹ بیچتی ہیں اور جن سے انہیں اچھا نفع ملتا ہے۔ کہنے لگی کہ ایاز، اگر تم اجازت دو تو میں یہ کام کر لیتی ہوں، کیونکہ چند ماہ تو تمہیں ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہاری جاب لگ جائے گی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میں اس وقت مجبور تھا، اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ مجھے لگا کہ آن لائن بزنس ہے، اس کے لیے تیار ہونا ضروری تو نہیں ہوگا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی تھی جب مہوش نے ایک اچھا سا لباس نکالا، زیب تن کیا اور میک اپ کرنے لگی۔ میں نے کہا، مہوش یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، بس کبھی کبھی کلائنٹ سے ویڈیو کال پر بات کرنی پڑ جاتی ہے، اسی لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مہوش پچھلے 1 ماہ سے یہ کام کر رہی تھی اور گھر میں کسی چیز کی بھی تنگی نہیں تھی، بلکہ مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی میری بیوی کا پرس پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کون سا کام تھا کہ میری بیوی کا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا تھا۔ ایک بار میں نے مہوش سے پوچھا کہ تمہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ تو کہنے لگی، یہ تو کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کم۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک بار میں نے کہا، گاڑی میں ہی بیٹھ کر تو جانا ہے اور میں بیساکھی کے سہارے تھوڑا بہت چل پھر لیتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں، تمہارا ہاتھ بٹا دیا کروں گا۔ میری بات سن کر وہ تز بز سی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ وہاں صرف خواتین ہوتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا، لیکن آج اپنی بیوی کی بدحواسی دیکھ کر میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنے لگے تھے۔ مجھے اپنی پلستر چڑھی ہوئی ٹانگ پر غصہ بھی آنے لگا۔ کاش کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا اور میں یوں بے بسی سے بستر پر نہ لیٹا ہوتا۔ مرد کے لیے یہ اذیت کچھ کم نہیں ہوتی۔ جب بھی میں مہوش کے بارے میں سوچتا تو مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑتی۔ وہ اتنے مشکل وقت میں میری خاطر اپنی رات کی نیند خراب کر رہی تھی، مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ 4-5 ماہ بھی گزر گئے، میری ٹانگ سے پلستر اتر چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کیونکہ اب میں چل پھر سکتا تھا۔ میری چال میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن پھر بھی میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن میرے پرانے باس کی کال مجھے آ گئی، اس نے مجھے دوبارہ نوکری پر رکھ لیا۔ میں بہت خوشی خوشی گھر لوٹا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات مہوش سے کہی کہ مجھے دوبارہ نوکری مل گئی ہے اور اب تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بجائے خوش ہونے کے اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ میری بات پر وہ زبردستی مسکرائی تھی، کہنے لگی، ہاں میں خوش ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی رات کے 9 بجے مہوش تیار ہونے لگی، میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، آپ کو تو پتہ ہے، اپنی دوست کے گھر۔ میں نے کہا، مہوش میری نوکری بحال ہو چکی ہے، اسی لیے تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری مجبوری کے دن تھے، جس دن تم نے میرا پورا ساتھ نبھایا۔ لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ تم کام کرو۔ میں نے بڑی محبت سے اس سے بات کی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کہنے لگی، دیکھو، میں یہ کام اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی ہوں ایاز۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ ہمارے درمیان یہی بات طے ہوئی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور مجھے جاب مل جائے گی تو تم یہ کام نہیں کرو گی۔ میری بات سن کر وہ بیڈ پر میرے پاس بیٹھ گئی، میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، بڑے پیار سے کہنے لگی، دیکھو، اس وقت ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت
تھی، تمہاری جاب نہیں تھی، تم بیمار تھے، اس لیے میری دوست نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کروایا تھا کہ میں 2 سال سے پہلے اس کا کام نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ وہ مجھے کام ہی نہیں دیتی۔ اس وقت مجھے کام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے وہ کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا، اس لیے 2 سال سے پہلے میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، تم نے اتنا بڑا فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا؟ تمہارا فرض نہیں بنتا تھا کہ تم مجھ سے بات کرتی؟ وہ کہنے لگی، ایاز، اگر میں تم سے بات کرتی تو بھی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے نا۔ اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اسی لیے میں کسی بھی قیمت پر وہ کانٹریکٹ چھوڑ نہیں سکتی۔ مجھے ہر روز رات کو جانا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان سا ہو گیا تھا، لیکن کچھ نہیں بول سکا کیونکہ اس وقت میں واقعی مجبور تھا۔ ایک بار میں لاؤنج میں بیٹھا تھا اور مہوش کمرے میں تھی، ابھی اپنے کام سے لوٹی تھی۔ صبح اتوار کا دن تھا، اسی لیے میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن مہوش کو نیند آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے میں ٹی وی پر مختلف چینل دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میرے قدم تو جیسے کمرے کے دروازے پر ہی ٹھٹک کے رک گئے۔ مہوش بیڈ پر اپنا آرام دہ لباس پہنے ویڈیو کال پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، ایک مردانہ ہنسی کی آواز میں تو جیسے میرے قدموں کو وہیں جما کے رکھ دیا تھا۔ جس لباس میں وہ اس وقت بیٹھی تھی، وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ وہ کسی مرد سے ویڈیو کال پر بات کرے۔ ایسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور مہوش کی مجھ پر نظر پڑی۔ اس پر وہی بدحواسی چھانے لگی۔ اس نے فوراً سے فون بند کر دیا، کہنے لگی، آج جلدی سونے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، اس کے پاس گیا۔ ٹانگ میں اب بھی درد رہتا تھا اور میں کچھ لنگڑا کر چلنے لگا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اپنا فون مجھے دو۔ یہ سن کر وہ گھبرانے لگی، کہنے لگی، تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، مہوش، مجھے اپنا فون دو، لیکن اس نے اپنا فون مجھے نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ اس میں میرے بہت سے کانٹیکٹ ہیں، تم کیا کرو گے دیکھ کر؟ میں نے کہا، پہلے بھی تمہارے بہت سے کانٹیکٹ تھے، لیکن کبھی تم نے مجھے منع تو نہیں کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم آن لائن کام کرتی ہو، تمہارا واسطہ عورت اور مرد دونوں سے پڑتا ہوگا۔ میں بھی آفس کا کام کرتا ہوں، میرے پاس بھی کلائنٹ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں اتنا دقیانوسی قسم کا شوہر تو نہیں ہوں کہ تم مجھ سے یوں ڈرو دکھاؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ میری اس بات کے باوجود بھی مہوش نے مجھے اپنا فون نہیں دیا تھا۔ کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے فون آف کیا اور سائیڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا، اپنی طرف لیمپ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں تو وہ مردانہ قہقہا گونج رہا تھا۔ اس کے سونے کے بعد میں بیڈ سے اٹھا، اس کی جانب کے سائیڈ ٹیبل کے دراز سے موبائل نکالا، موبائل آن کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں موبائل آن ہو چکا تھا، لیکن موبائل پر کوڈ لگا ہوا تھا، بنا پاس ورڈ کے موبائل کھل نہیں سکتا تھا، اور ایسا بھی پہلی بار ہوا تھا۔ ہم دونوں ہی تو افراد تھے، اسی لیے نہ تو میں نے کبھی اپنے فون پر لاک لگایا تھا اور نہ ہی مہوش نے۔ پھر اب کیوں؟ اس کے موبائل پر لاک لگا تھا، جس کا پاس ورڈ بھی مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے مختلف پاس ورڈ ٹرائی کیے، لیکن وہ ان لاک نہیں ہوا تھا۔ مایوس ہو کے میں نے اس کا فون واپس دراز میں رکھ دیا، اور اب میں سوچ چکا تھا کہ آج میں اسے کام پر جانے ہی نہیں دوں گا۔ پہلی بار میرا اور مہوش کا جھگڑا ہوا تھا جب رات کو میں نے ضد پکڑ لی کہ وہ کام پر نہیں جائے گی۔ پہلے تو وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، کبھی پیار سے کبھی غصے سے، یہ سمجھانے لگی کہ اسے اپنا کانٹریکٹ پورا کرنا ہے، لیکن میں نے کہا کہ میری نزدیک کسی کانٹریکٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم اپنی دوست سے کہہ دو کہ تمہارا شوہر تم سے اس بات پر جھگڑ رہا ہے، تم کام نہیں کرو گی۔ میں کسی بھی بات پر راضی نہیں ہوا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ میں 2 سال سے پہلے یہ کام نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں نے انکار
کر دیا۔ پھر وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، لیکن میں نے اسے غصے سے کہہ دیا کہ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے لاک کر لیا۔ رات دیر تک مجھے اس کے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور میرے لیے یہ بات قابل تشویش ہونے لگی کہ ایسا بھی کیا کام تھا کہ وہ میری بات سے اختلاف کر رہی تھی۔ آج تک کبھی اس نے میری بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ ہمارے درمیان بہت پیار محبت تھا، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میری بیوی کون سا آن لائن کام کرنے کے لیے اپنی دوست کے گھر جاتی ہے۔ اگلے روز میں نے ویسے ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، 2 سال تک وہاں کام کر سکتی ہو، اپنا کانٹریکٹ پورا کر سکتی ہو۔ رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر تو جیسے اس کا چہرہ کھل سا گیا تھا، فوراً سے مجھ سے ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے پتا تھا تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، اس لیے انکار نہیں کرو گے، بس 2 سال کی بات ہے ایاز۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو جاؤ ناشتہ بناؤ، تم نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میں بھی رات سے بھوکا ہوں۔ یہ سن کر مہوش فوراً سے کچن میں چلی گئی، اپنے اور میرے لیے ناشتہ بنایا۔ ویسے ہی ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی جیسے پہلے کرتی تھی۔ رات کو وہ تیار ہو کر چلی گئی تو میں نے فون پر کسی سے کہا کہ گاڑی کا پیچھا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں نے ایک رکشے والے سے کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی میری بیوی گاڑی میں بیٹھ کر جائے، وہ رکشے والا اس گاڑی کا پیچھا کرے۔ تقریباً 25 منٹ بعد مجھے اس رکشے والے کا فون آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے روز جب مہوش پھر سے تیار ہو کے اپنی دوست کے گھر گئی تو میں بھی باہر آ گیا۔ رکشے والا وہ راستہ جانتا تھا، اسی لیے میں رکشے میں بیٹھ گیا۔ 25 منٹ کی مسافت کے بعد ایک گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، آپ کی بیوی اسی گھر میں گئی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں کہیں اپنا رکشہ کھڑا کر لو، میں کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ وہ علاقہ زیادہ تر سنسان تھا، زیادہ آبادی نہیں تھی وہاں پر، اور رات کے 10 بجے بھی کافی سناٹا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے دروازے سے کود کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کافی خاموشی تھی۔ میں اس گھر کی بیرونی جانب راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر گھر کے اندر مختلف کمرے کی کھڑکیاں لگی ہوئی تھی، کافی کمروں کی لائٹیں جل رہی تھی۔ میں نے ایک کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہاں پر لڑکیاں بیہودہ لباس پہنے، فل میک اپ کیے، لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، اور ان کی گفتگو بھی غیر اخلاقی قسم کی تھی۔ وہاں موجود لڑکیاں اور خواتین سب کی سب خوبصورت تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میری بیوی کیا کام کرتی ہے۔ وہ لڑکوں اور مردوں سے پیسے لے کر ان سے ویڈیو کال پر فحش گوئی کرتی تھی اور اسی ذریعے سے پیسے کماتی تھی۔ یہ سب دیکھ اور جان کر مجھے مہوش پر غصہ آنے لگا۔ اسے شاید اس گناہ کی عادت ہو گئی تھی، اسے یہ گناہ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ گناہ اپنی جانب کھینچتا ہے۔ بس انسان کا کام ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ میں نے دوسری کھڑکی کھولی تو وہاں مہوش بیڈ پر لیٹی تھی اور سامنے لیپ ٹاپ پر ایک ہینڈسم سا نوجوان اس سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا، اور وہ اسے ہنس کر سن رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں ابھی پیسے بھجوا دیتا ہوں، لیکن بدلے میں مہوش کو اس کی شرط ماننی پڑے گی۔ نہ جانے وہ شخص مزید کون سی بیہودہ فرمائش مہوش سے کر دیتا۔ میں نے کھڑکی پوری کھولی اور کھڑکی کے اندر کود گیا۔ میں نے فوراً سے وہ لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مہوش مجھے دیکھ کر بدحواس ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تو آن لائن کام کرتی ہو، تم اس کام کو کانٹریکٹ کہتی ہو جو تم نے کیا تھا۔ مہوش میری بات سن کر رونے لگی، کہنے لگی، یہ کام پہلے میری مجبوری تھی، لیکن اب مجھے اس کام کی عادت ہو گئی ہے، مجھے مردوں سے بات کرنا اچھا لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر تمہیں یہی راستہ اپنانا ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ مہوش یہ سن کر میرے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ کہنے لگی، مجھے اب اس ماحول کی عادت پڑ چکی ہے، میں یہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ہاں،
تمہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھے مہوش کے جواب سن کر حیرت ہوئی تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا، سمجھ گیا تھا کہ گناہ کا راستہ کسی دلدل کی طرح ہوتا ہے۔ انسان اگر خود سے کوشش نہ کرے اس راستے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اسی لیے مہوش کو طلاق نہیں دی تھی، اس امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے۔